سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر نمبر 3.6 اذیتوں کے پہاڑ۔ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، کفار اسے بے حد اذیتیں پہنچاتے۔ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سمیہ اسلام لائے تو ان پر سخت قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ یمنی تھے، ان کے قبیلے سے کوئی بھی مکہ میں نہ تھا جو ان کی مدد کرتا۔ حضرت عمار کو سخت دھوپ میں پتھروں پر لٹا کر اس کی تپش سے سزا دی جاتی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اے آل یاسر، صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یاسر ان اذیتوں کو برداشت نہ کر سکے اور وفات پا گئے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ پر نیزہ مارا، جس سے وہ بھی فوت ہو گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اذیتوں کے دوران کہا جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو۔ ایک بار مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی اور بعد میں روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کے لیے گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورۃ النحل، آیت نمبر 106۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا بڑا عذاب ہے، اس پر اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کو سخت گرمی میں پتھریلے کنکروں پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیے جاتے تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ اس حالت میں بھی وہ احد احد کہتے رہتے۔ کبھی ان کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں بدماش گنڈوں کے حوالے کر دیا جاتا جو انہیں رسی سے گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت بلال پھر بھی احد احد کہتے تھے۔ بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایک عورت عمار کے غلام تھے۔ ان کی مالکہ لوہے کا گرم ٹکڑا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر یا سر پر رکھ دیتی۔ ایک بار مشرکین نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا اور چھاتی پر ایک شخص کھڑا ہو گیا تاکہ کروٹ نہ بدل سکیں، یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ کی چربی پگھلنے سے آپ کے انگارے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت ابو فقیہ جن کا نام افلاح تھا، صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ اسلام لانے سے ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر انہیں تپتی ریت پر گھسیٹتے۔ ایک بار بہت بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا، بے حال ہو کر ان کی زبان باہر نکل آئی۔ ان کو بھی حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کرا دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی لونڈی تھی۔ حضرت عمر اسے بے حد مارتے۔ اسی طرح ابو جہل کے مارنے سے ان کی آنکھ جاتی رہی۔ مشرکین نے کہا کہ یہ لات و عزیٰ کی سزا ہے۔ اللہ کے فضل سے دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی
تو مشرکین کہنے لگے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ ان کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کرا دیا۔ اسی طرح نہدیہ اور انیس، اور بعض نے اسے امیس لکھا ہے، کنیزیں تھیں، ان دونوں پر بھی اسلام لانے پر سخت ظلم کیا گیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ بھی غلام تھے، اسلام لانے پر ان پر اس قدر ظلم کیا جاتا کہ وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتے، انہیں یہ نہ پتہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے اپنے اسلام لانے کا اعلان حرم میں کیا تو قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ حضرت عباس کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے کہا قبیلہ غفار کا آدمی ہے، تم تجارت کے لیے اس قبیلہ کی حدود سے نہیں گزر سکو گے۔ تب لوگ باز آئے۔ حضرت ابو ذر نے دوسرے دن بھی اپنے عقیدے کا اعلان کیا اور پھر مار کھائی۔ حضرت شریک رضی اللہ عنہ ایمان لائیں تو ان کے رشتہ داروں نے سخت دھوپ میں کھڑا کر کے روٹی اور شہد دیتے، تو ان کے رشتہ دار انہیں سخت دھوپ میں کھڑا کر کے روٹی اور شہد دیتے لیکن پانی نہ دیتے تاکہ گرمی سے زیادہ عذاب ہو۔ 3 دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان کے حواس متاثر ہوئے اور بات کو سمجھ نہ سکتی تھیں۔ پھر ان لوگوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا ایک اللہ کا انکار کرو۔ تب وہ بات سمجھی اور کہنے لگیں خدا کی قسم میں اپنے ایمان پر قائم ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایک امیر گھرانے میں ناز و نعمت سے پرورش پائی۔ اسلام لانے پر ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ مصائب کی وجہ سے آپ کی کھال ادھڑ گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ حضرت صہیب رومی پر اتنے ظلم ڈھائے جاتے کہ وہ ہوش و آواز کھو بیٹھتے اور انہیں یہ نہ پتہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اسلام لانے کے بعد حرم میں بلند آواز سے قرآن پر تلاوت کرنے پر ان کے زخمی ہونے کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی غلاموں اور لونیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن کریم میں فرمایا، سورۃ اللیل آیات 70-21، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور عن قریب اس سے جہنم کی اس سے جہنم کی آگ سے پرہیزگار بچا لیا جائے گا، اور عن قریب اس سے پرہیزگار بچا لیا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اور اب جو اپنا دل پاک کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، یعنی بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہیں کرتا بلکہ صرف اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا چاہنے کو خرچ کرتا ہے، اور یقیناً وہ یعنی اللہ ان قریب راضی ہو جائے گا یا وہ شخص راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔